انسانی تہذیب اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس دھرتی پر خود انسان کی۔ انسانی تہذیب اور اس کے آثار اس بات کی شاہد ہیں کہ کبھی یہاں ایک تہذیب یافتہ قوم آباد تھی۔ قومیں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہی پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک تہذیب پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود ہے جسے لوگ آج ہڑپا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کھنڈرات کی شروعات ہوتی ہے 1827 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی ہوئے ایک سولجر سے جس کا نام جیم لیوائز تھا۔ ایک دن کمپنی کے کارناموں سے تنگ آ کر کمپنی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انڈر کور رہنے کے لیے وہ اپنا نام بدل لیتے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ کرنے چل پڑتے ہیں جو ان کا پیشن تھا، یعنی ٹریولنگ۔ سب کانٹیننٹ کا سفر کرنے کے بعد وہ 1829 میں پنجاب میں پہنچتے ہیں۔ یہاں ان کو نامعلوم کھنڈر ملتے ہیں۔ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کتنے پرانے ہیں، کیونکہ ان کو ہسٹری کا بڑا شوق تھا۔ وہ لکھنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ جیمز اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ انہوں نے اصل میں ہڑپا شہر کو ڈسکور کر لیا تھا، کیونکہ یہ کھنڈر انڈس راوی کے قریب دریافت ہوئے تھے، تو ان کو نام دے دیا گیا انڈس ویلی سیولائزیشن کا۔ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے دنیا کے نقشے پر 4 تہذیبیں ابھریں۔ ایک میسوپوٹیمیا سیولائزیشن یعنی دجلہ اور فرات کی تہذیب، ایجپشن سیولائزیشن مصری تہذیب، چائنیز سیولائزیشن چینی تہذیب، اور چوتھی ہے دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والی وادی سندھ کی تہذیب۔ ماہرین اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب تمام تہذیبوں میں سب سے پرانی ہے۔ ابھی تک پاک و ہند میں اس تہذیب کے 2000 آثار مل چکے ہیں۔ ہڑپا کے کھنڈرات پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور سے 200 کلومیٹر، اولیا کے شہر ملتان سے 150 کلومیٹر اور ساہیوال سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے میں شمال مغرب میں واقع ہیں۔ ان کھنڈرات کا کل رقبہ 170 ایکڑ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل ہڑپا یہاں کے مقامی لوگ تھے، اور ہڑپا کا نام آریوں کی مقدس کتاب رگوید میں موجود لفظ ہیروپویا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں سنہری قربان گاہ کے، اور پھر ہیروپویا کا نام بدلتے بدلتے ہڑپا بن گیا۔ 1856 میں ایک معروف جغرافیہ دان اور ماہر آثار قدیمہ الیگزینڈر نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پہلی بار اس تاریخی ورثے کا تذکرہ کیا، اور پھر 1921 میں باقاعدہ کھدائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل ہڑپا فن تعمیر میں اپنی مثال آپ تھے۔ پختہ مکانات، زمین دوز نالیوں کے نظام میں آج کے دور سے کسی سے کم نہ تھے۔ اپنے اعلیٰ نظام کے باعث اس کرۂ ارض پر ابھرنے والا یہ پہلا ترقی یافتہ شہر تھا۔ اگر بات کی جائے تحفظ کے نظام کی تو اہل ہڑپا اس سے بخوبی واقف تھے۔ ٹیلہ اے کے جنوبی سمت میں واقع شہر مضبوط فصیل کے آثار اس احساس تحفظ کی یادگار ہیں۔ ٹیلہ اے بی کی کھدائی کے دوران ملنے والی دیوار، چھوٹے چھوٹے کمرے، ڈبل رنگ والا کنواں اور سراؤنڈنگ میں بنائے گئے غسل خانے اہل ہڑپا کی حیران کن رہائشی تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹیلہ اے بی کے شمالی جانب ٹیلہ ایف پر مخروطی طرز کی 2 لائنوں کی دیوار کے آثار ملے ہیں۔ ایک لائن میں 7 جبکہ دوسری لائن میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر ایک صحن اور کمرے پر مشتمل تھا، اور یہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے تھے کہ داخلی راستے ترچھے رکھے گئے تھے تاکہ گھر میں موجود افراد کے لیے پردے کا اہتمام کیا جا سکے۔ ہڑپا سے ملنے والے برتنوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل ہڑپا کتنے تہذیب یافتہ تھے۔ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اجناس کو محفوظ کرنے کا پورا سسٹم موجود تھا۔ کھدائی کے دوران 2 غلہ قطاریں ملی ہیں جن کو غلہ گودام کہا گیا ہے۔ دیہاتیوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے یہاں لائی جاتی اور پھر اسی راستے سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی۔ آج سے ہزاروں سال قبل آج کے مشینی دور سے پرے وہ پتھروں کو تراشنے، دھاتوں کو ڈھالنے کا فن اچھی طرح جانتے تھے، جو کہ ان کی تکنیکی مہارتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے پیالیاں، چھاننی، دیچکی اور دیگر دوسرے برتن بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ظروف سازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ ہاتھی دانت اور سیپ سے بنائے گئے زیورات انسان کے شعور کی اعلیٰ مثال ہیں۔ پتھروں سے بنے کلہاڑے، ہل، چوڑے پتلے دھاردار اوزار، چاقو وغیرہ ان کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اگر بات کی جائے عورتوں کے زیورات کی تو ان میں سونے، کانسی، تانبے، سیپ، کوکے، چوڑیاں، چھلے اس دور میں بھی ان کا خاصہ تھے۔ گھریلو اشیاء میں مٹی سے بنے مختلف اشیاء، مٹی کے پیالے، مٹی کی گیندیں، مٹی کی مہریں، مٹی کے مٹکے اور بھی کئی اشیاء دریافت ہوئی ہیں۔ بچوں کے کھلونوں میں مٹی سے بنے
گینڈے، طوطا، کبوتر، چڑیا، کتے، مٹی کی سیٹیاں، بیل گاڑی، جھنجھنے وغیرہ بھی عام تھے۔ یہاں سے حاصل ہونے والی مورتیاں، مجسمہ سازی اہل ہڑپا کے مذہبی عقائد کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ ان کی مجسمہ سازی کی مہارتوں کو بھی شہادت دیتے ہیں۔ مجسموں کی تراش اور ان کا بناؤ سنگار ان کی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اہل ہڑپا کے مذہبی عقائد کے متعلق کچھ کہنا ممکن نہیں کیونکہ آج تک ان کی تحریروں کو نہیں پڑھا جا سکا۔ کھدائی کے دوران 2 قبرستان ملے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قبرستان کا دورانیہ 1800 سے 2500 قبل مسیح ہے۔ یہ اپنے مردوں کو شمالاً جنوباً دفن کرتے تھے اور ان کا چہرہ مغرب کی طرف کرتے تھے۔ اشیاء ضروریات بھی ان کے ساتھ رکھ دیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان اشیاء کو استعمال کریں گے۔ قبرستان ایچ کا دورانیہ 1800 سے 1500 قبل مسیح ہے۔ وہ اپنے مردوں کو قبرستان میں چھوڑ آتے اور جانوروں کا رزق بن جانے کے بعد ان کی باقیات کو پکے مٹکوں میں ڈال کر سپرد خاک کر دیتے تھے۔ 4000 سال پرانی تہذیب کیسے ختم ہوئی، اہل ہڑپا کس طرح غرق ہوئے، ان تمام تر سوالات کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ ایک اندازے کے مطابق آریوں نے ہڑپا کو نیست و نابود کر دیا اور دوسری طرف یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ وبائی امراض موسمی تبدیلیوں کی نظر ہو گئے۔ یہاں سے ملنے والی اینٹوں کو مقامی لوگوں نے گھر بنانے کے لیے استعمال کیا اور رہی کسر انگریز بہادر نے ساہیوال ملتان ریلوے ٹریک بنانے کے لیے ان اینٹوں کا استعمال کیا۔ جو قومیں اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرتی وہ روئے زمین پر قائم اور دائم رہتی ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے ماضی سے ہمارے ایسے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہڑپا کے میوزیم میں تمام تر نوادرات کو محفوظ بنانے کے لیے جدید تکنیک بھی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ آج کے انسان کا اپنے ماضی سے رشتہ بنا رہے۔ ہڑپا کے کھنڈرات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس طرح محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی تہذیب کو سنبھال کے رکھا ہے اور ان کھنڈرات کو 4 چاند لگانے کے لیے یہاں کے مقامی لوک فنکار کس طرح اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈوبتے کو چال دے وہ نگاہ لطف کا کرم تیرا کسی بد نصیب پہ ڈال دے۔ میں اس خیال سے آج تک تجھے دل کی بات نہ کہہ سکا کہ تو درد غم سے ہے بے خبر، کہیں مسکرا کے نہ ٹال دے۔ آنسوں کی مالا بالا بالا، آنسوں کی مالا سمروں میں بھیگانا، اپنے من کی میں جانوں اور پیتے من کی راہ، سانسوں کی مالا سمروں میں بھیگانا۔ کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے، کوئی کھوئے ہوئے احسان چلا جاتا ہے۔ حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں بھیگانا، اپنے من کی میں جانوں اور پیتے من کی راہ، سانسوں